السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ۔ آج آپ لوگوں سے مجھے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے کہ میں طبیعت خرابی کے باوجود بھی ایک دن کے گیپ سے اور ڈیلی بھی ایپیسوڈ دے دیتی ہوں، بٹ آپ لوگوں کا رسپانس بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں تاکہ مجھے سپورٹ مل سکے اور میں مزید اچھا لکھ سکوں آپ لوگوں کے لیے۔ آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے، تو لازمی لائک کیجیے گا۔ دیکھیے مسٹر حاتم، ان کی کنڈیشن سیریس ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کینسر کے مریض کو یوں بے آسرا نہیں چھوڑتے۔ ان کے مائنڈ میں کلاٹ بن چکا ہے جس کا علاج ناممکن ہے، کیونکہ کینسر کی آخری سٹیج تھی نورے میم کی۔ ان کے پاس وقت کم ہے، آپ مل سکتے ہیں اپنی پیشنٹ سے۔ میر حاتم ڈاکٹر کی بات سن کر لڑکھڑا کر گرا تھا، نیلی آنکھیں خون چھلکا رہی تھی۔ کینسر نورے کو کب ہوا، کیسے وہ یہ سب نہیں جان سکا، اس کی نورے اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ وعدے قسمیں سب اتنی سی مہلت کے لیے تھے۔ میر حاتم بخت نفی میں سر ہلا رہا تھا، اس کے لیے بے یقین سی حالت تھی۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے دغا کرتے آنسو صاف کرتا آئی سی یو روم کی طرف بڑھا تھا، جبکہ یمامہ کو لگ رہا تھا وہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ اتنے وقت سے وہ اس خطرناک بیماری کے ساتھ اکیلے لڑ رہی تھی اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ یمامہ بھی اپنے آنسو پوچھتی اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ میر حاتم نم آنکھیں لیے نورے کے قریب آیا تھا، جو اس وقت مشینوں میں جکڑی بمشکل سانس لے پا رہی تھی۔ تو اس نے یہ راستہ نکالا تھا اپنی ہر اذیت سے نکلنے کا۔ تم میرے ساتھ ہی دھوکہ نہیں کر سکتی، تم نے کہا تھا ساتھ دو گی، مجھے یوں نہیں مار سکتی۔ میں نہیں رہ سکتا نورے، مجھے یہ روگ مت دو، میں مر جاؤں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، جیسا تم کہو گی ویسا کروں گا، ہم تو رہیں گے نا ساتھ، میں تمہیں خوب پیار کروں گا، میری بات سنو گی نا تم؟ میر حاتم بہتی آنکھوں سے بہکا ہوا بول رہا تھا، اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے دھڑک رہا تھا۔ اس ستمگر کی آواز سنتے نورے نے بمشکل سانس لیے آنکھیں ذرا سی کھولی تھی، جن میں میر حاتم لمحے کی تاخیر کیے بنا سما گیا تھا۔ نورے حاتم، میر حاتم سے عشق کرتی ہے آپ کو، میرے لیے زندہ رہنا ہے، دنیا کو بتانا ہے۔ نورے طوائف نہیں بنی تھی، اسے میر حاتم نے سانسیں دی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس اپنی قبر کے کتبے پر آپ کے نام کے سوا زندگی اذیت ناک ہے سائیں۔ مجھے آپ سے عشق ہے، آپ سے جڑے لوگوں سے عشق ہے۔ یمامہ مجھے معاف کر دینا، مجھے درد ہوا تھا سائیں اس رات جب آپ نے مجھے طوائف کہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا طوائف کے لیے کوئی گھر نہیں ہوتا، پر شکر ہے خدا نے قبر تو بنائی ہے جہاں آپ مجھے دفنا تو سکتے ہیں۔ وہ ٹوٹتی سانسوں کے درمیان بولی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا کوئی دل چیر رہا ہو۔ یمامہ کی چیخیں روم میں گونج رہی تھی، اس کی باتیں کسی بھی ذی روح کو تڑپا سکتی تھی۔ میر حاتم اب بھی روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نورے میری جان مت کہو یہ سب، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میر حاتم اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا تھا، جس کی حالت لمحہ بلمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میر سائیں، میں سب کو معاف کرتی ہوں، مجھے عشق ہے آپ سے، دعا ہے اب کوئی نورے دنیا میں نہ آئے۔ اس کے لفظ پورے ہوئے تھے کہ نورے کی گردن میر حاتم کے ہاتھوں میں ڈھلک گئی تھی۔ نورے میری جان مت کہو یہ سب، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میر حاتم اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر بولا تھا، جس کی حالت لمحہ بلمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میر سائیں، میں سب کو معاف کرتی ہوں، مجھے عشق ہے آپ سے، دعا ہے اب کوئی نورے دنیا میں نہ آ سکے۔ اس کے لفظ پورے ہوئے تھے کہ نورے کی گردن میر حاتم کے ہاتھوں میں ڈھلک گئی تھی۔ اس کی کھلی آنکھیں میر حاتم کے چہرے پر ٹکی تھیں، لبوں پر ہمیشہ والی مسکراہٹ کے بجائے آسودہ مسکراہٹ تھی، جیسے تمام دکھوں سے اب سکون ملا ہو۔ یمامہ چیختے ہوئے اپنے بال نوچ رہی تھی، میر حاتم اس کی ساکت پتلیوں کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رویا تھا کہ پورا روم اس کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ درد حد سے سوا تھا، کچھ پا کر کھونا ہے، کچھ کھو کر پانا ہے، جیون کا مطلب تو آنا اور جانا ہے، ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے۔
نورے چلی گئی تھی، سب کو اداس کر کے نورے کی کہانی مکمل ہوئی تھی۔ نورے نے اپنی محبت کو امر کر دیا تھا، میر حاتم کو بتایا تھا کہ محبت سے عشق کی معراجوں کو کیسے پہنچا جاتا ہے۔ محبتوں میں سارے خسارے لینے والے بھی دلوں کی دنیا میں آباد رہتے ہیں۔ اس رات میر حاتم بخت کا غرور پاش پاش ہوا تھا۔ وہ ایک عورت کے لیے رویا تھا، اور ایسا رویا تھا کہ حویلی کے در و دیوار اس کے سوگ میں شامل ہو گئے تھے۔ یمامہ نے بڑی مشکلوں سے اس کے ٹوٹے بکھرے وجود کو سنبھالا تھا۔ ہر رات وہ نورے کو خواب میں پاتا تھا۔ اس رات حاتم بخت کا غرور پاش پاش ہوا تھا۔ وہ ایک عورت کے لیے رویا تھا، اور ایسا رویا تھا کہ حویلی کے در و دیوار اس کے سوگ میں شامل ہو گئے تھے۔ یمامہ نے بڑی مشکلوں سے اس کے ٹوٹے بکھرے وجود کو سنبھالا تھا۔ ہر رات وہ نورے کو خواب میں پاتا تھا۔ پورے 2 ماہ لگے تھے اس اذیت بھری رات سے نکلنے کے لیے میر حاتم بخت کو۔ ایسے میں یمامہ اس کا سہارا بنی تھی۔ اس نے میر حاتم کو ایک بچے کی طرح سنبھالا تھا۔ اس دوران وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ چکے تھے۔ میر حاتم تو اب یمامہ کے بغیر سانس بھی نہیں لیتا تھا۔ آج بھی ہر ویک وہ نورے کی قبر پر جاتا تھا۔ اس رات یمامہ اور میر حاتم بخت دونوں جاگے تھے۔ یمامہ کو نورے نے احساس دلایا تھا، محبت کا موقع ہر خوش بخت کو نہیں ملتا۔ اس نے میر حاتم کو اپنے رشتے کو دونوں کو قبول کر لیا تھا۔ میر حاتم بخت کی زندگی میں اب یمامہ اور اپنا بچہ تھے۔ وہ باقاعدگی سے اپنا سارا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ کسی چیز کا وقت ہی نہیں تھا۔ حویلی میں سب بے حد پرسکون تھے۔ اس میں سب سے زیادہ ہاتھ یمامہ کا تھا، جس نے صبر و تحمل سے سب کچھ سنبھال کر اپنا رشتہ بچا لیا تھا۔ میر حاتم بھی اپنی کی گئی زیادتیوں پر اس سے معافی بارہا مانگ چکا تھا۔ نورے کے خاطر یمامہ میر حاتم کو معاف کر چکی تھی، کیونکہ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک ننھی سی جان جڑی تھی۔ میر اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ نشا کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس نے میر حاتم کی سپورٹ سے خوب پر پرزے نکال لیے تھے۔ حویلی اس کی شرارتوں سے ہی آباد تھی۔ جب اچانک میر شہریار نے میر حاتم بخت کے سر پر دھماکہ کیا کہ وہ نکاح کر چکا ہے، میر حاتم نے سخت غصہ کرتے اسے سنائی تھی۔ وہ بھی بخت کا ہی خون تھا، اسے منا کر ہی دم لیا تھا۔ شہریار اسے ٹائم تو دے آیا تھا، مگر وہ ارہا کی ضد سے بھی اچھے سے واقف تھا۔ وہ اگلے ہی ہفتے نگہت بیگم کے پاس جا پہنچا تھا۔ بڑی دقت سے ہمت کر کے ان کے سامنے ساری بات رکھی تھی، تو وہ ساری بات سن کر خود ششدر سی رہ گئی تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ شہریار ان کی بیٹی کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہے۔ نکاح کا سن کر تو ان کے سر پر آسمان آ گرا تھا۔ آنٹی، مجھے معاف کر دیں، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ اس میں ارہا کی کوئی غلطی نہیں، میں نے ہی سب کیا تھا، کیونکہ میں ارہا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھتا۔ وہ نگاہیں نیچی کیے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا خالہ کیا فیصلہ کریں گی، مگر دل شدت سے دعا گو تھا کہ ارہا شہریار اسے سونپ دی جائے۔ بیٹا، کیا آپ جانتے ہیں ارہا پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کا ایک ماضی رہ چکا ہے۔ نگہت بیگم خالہ ہونے کے ساتھ ساتھ ماں بھی تھیں، کیسے ناانصافی کر جاتی، تبھی انہوں نے استفسار کیا تھا۔ میں پہلے دن سے ہی ارہا کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ میری وقت گزاری نہیں، محبت ہے۔ میر شہریار کی آنکھوں میں سچائی دیکھتے انہوں نے ارہا کے لیے فیصلہ لے لیا تھا۔ مجھے اپنا یہ بیٹا اپنی جھلی سی گڑیا کے لیے قبول ہے، بس کبھی دکھ نہ دینا میری ارہا کو شہریار۔ انہوں نے نم آنکھوں سے دروازے کے اس پار نظر آتے ارہا کے آنچل کو نظروں میں بھر کر کہا تھا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں خالہ جانی، میں ارہا کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ شہریار کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ وہ بے حد خوش تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا یوں اسے اس کی محبت نواز دی جائے گی۔ نگہت بیگم جانتی تھی میر شہریار کس کا خون ہے، آخر پرورش تو ان کی بہن کی تھی۔ ان کا دل مطمئن تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ ارہا کی رخصتی طے کر دی گئی تھی، سبھی بے حد خوش تھے۔
اسے یہ آئیڈیا بھی شہریار نہیں دیا تھا کہ وہ حویلی والوں کو میر حاتم سے ہی جیت سکتا ہے۔ کچھ دن پہلے، یار میری بات مان، تو میر بھائی کو اپنے نکاح کے بارے میں سب کچھ بتا دے، وہ سب ہینڈل کر لیں گے، ہم حویلی جائیں گے اور سب میر بھائی کے سپرد کر دیں گے، آہت سمجھداری سے بولا تھا۔ شہریار کو بھی اس کا آئیڈیا اچھا لگا، جو بھی تھا میر اس کی محبت سے کبھی انکار نہ کرتا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے میر حاتم کو منایا تھا اور میر حاتم نے سب کو منا کر ہی دم لیا تھا۔ ارہا رخصت ہو کر حویلی آ گئی تھی، اس کی یمامہ سے خوب جمنے لگی تھی۔ بے شک میر حاتم اور یمامہ ایک خوبصورت کپل تھے۔ یمامہ اسے اپنے رشتے کے بارے میں اکثر بتاتی رہتی تھی۔ شہریار کی جی توڑ کوششوں کے باعث ارہا بھی اس کی محبت میں رنگنے لگی تھی۔ جب شہریار اس کا ماضی جاننے کے باوجود اسے اپنایا تھا، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی، تو وہ کیسے اس سے دور رہتی؟ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں حسین لمحات گزار رہے تھے۔ میر شہریار بخت کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ جنونیت میں بدلتی جا رہی تھی۔ شہریار ایک ہفتے سے شہر تھا، حویلی سے کالز آ رہی تھی۔ اس نے احد کو بھی ساتھ چلنے کی آفر کی تھی۔ احد نے بھی گاؤں گھومنے کے خاطر حامی بھر لی۔ دونوں نے ہی حویلی جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سرمئی شام میں غروب ہوتا سورج اپنی نارنجی شعاعیں پھیلائے دل و دماغ کو مسرت بخش رہا تھا۔ سرسبز کھیتوں سے گزرتی سیاہ پراڈو کچے راستوں کی وجہ سے آہستگی سے گزر رہی تھی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا شخص ہر خوبصورت منظر کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں مقید کر رہا تھا۔ شہریار وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، کبھی کبھی کی نکھیوں سے ساتھ بیٹھے احد کو دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ یار احد بس کر دو، اور کتنی تصویریں لوگے؟ اس کے ہنس کر استفسار کرنے پہ احد سیدھا ہو کر بیٹھا۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ ہر چیز کو اپنے کیمرے میں قید کر لوں، بھاری آواز میں جواب دیتے پھر سے بھاگتے دوڑتے مناظر کو کیپچر کرنے لگا۔ لیکن اسی پل سرخ آنچل نے اس کا دھیان بھٹکایا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا اور احد مبہوت سا کیمرے میں کیپچر سندر سی مورت کو تکتا رہ گیا۔ پہنچ گئے شہریار کی آواز پر۔ احد چونکا، مسکراتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے کندھوں پر بازو حمائل کرتے حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ حویلی میں اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا، ہر ایک سے محبتیں پا کر وہ سرشار تھا۔ حویلی کے سب لوگ لانچ میں ہی موجود تھے سوائے نشا کے۔ اس کی سرمئی آنکھیں اطراف میں گھومتی اسے تلاش کر رہی تھی۔ نشا کہاں ہے بی جان؟ نظر نہ آنے پر اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ اسے بالکل چھوٹی سی گڑیا کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اسی لیے اس کی عدم موجودگی پر پریشان سا ہو اٹھا۔ وہ سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر گئی ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ جواب یمامہ کی جانب سے آیا تھا۔ شہریار لب بھینچ کر خاموش ہو گیا تھا۔ جو میر حاتم کر چکا تھا اس کے بعد میر شہریار کی ہمت نہ تھی کچھ بولتا۔ نورے کی موت کے بعد میر حاتم بالکل بدل سا گیا تھا۔ احد کی موجودگی میں وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، البتہ بعد میں نشا کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چلو بیٹا کھانا کھا لو، پھر آرام کر لینا، میں نے تمہارا کمرہ تیار کروا دیا ہے۔ بی جان نے شفقت سے احد کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے پیشانی پر بوسہ دیتے کہا، تو وہ اندر تک سرشار ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں سب معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ لاؤنج میں شہریار اور احد ہی رہ گئے۔ تبھی بیرونی دروازے سے نشا محترمہ لہکتے ہوئے چلتی آ رہی تھی۔ شہریار نے اسے خفگی بھری نظروں سے دیکھا اور کمرے میں جانے کا اشارہ کیا، مگر وہ نشا ہی کیا جو نگاہوں کے اشارے مان جائے۔ جب سے میر حاتم اور شہریار کی سپورٹ حاصل ہوئی تھی، وہ شیرنی بن کر زندگی گزار رہی تھی۔ شام کے وقت حویلی سے باہر کیوں گئی تھی؟ شہریار نے حد درجہ نرمی سے پوچھا، وہ لاکھ اس کے لاڈ اٹھاتا ہو، مگر حویلی کی لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کے معاملے میں وہ دونوں بھائیوں کے اصول سخت تھے، وہ اس پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ تو تھوڑی واک کرنے گئی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا نا کہ سونیا کی بلی نے بچے دیے ہیں تو میں ان سے ملنے چلی گئی۔ ہائے! لیکن جب میں نے دیکھا نا کہ سونیا کی بلی نے بچے دیے ہیں تو میں ان سے ملنے چلی گئی۔ ہائے شہری بھیا، کیا بتاؤں، سچی میں اتنے کیوٹ، اتنے پیارے چھوٹے چھوٹے نرم و ملائم بچے تھے، میرے ہاتھوں میں پھسلی جا رہے تھے۔ میں ان کو پکڑتی تو وہ میاؤں میاؤں کرتے بھاگ جاتے۔ وہ معصومیت سے نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ احد دلچسپی و وارفتگی سے اسے پٹر پٹر بولتے دیکھے گیا۔ اس کی معصومیت سے بھرپور باتیں احد کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ اس کی آواز، گلاب کی پنکھڑیوں سے نازک لب۔ احد مبہوت سا اسے دیکھے گیا۔ وہ اور بھی بہت کچھ بتا رہی تھی۔ احد کی اسکرین پر
सुर्ख आंचल से चेहरा ढकी लड़की की तस्वीर लहराई। कैमरे में मुकी तस्वीर से वो एक सुलझी हुई दोशीज़ा मालूम हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? बात करते अचानक उसकी नज़र आहत पर पड़ी तो बेख्तियार पूछ बैठी। वो बगैर चौंके गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। अगरचे निशा 19 साला मासूम लड़की थी जिसे उसकी फैमिली ने ज़माने के सर्दो गर्म से बचा कर रखा था, मगर थी तो वो एक लड़की ही। उसे हाथ की निगाहों की तपिश उलझन में डाल रही थी। किचन पे ये मामा तुम्हें बुला रही थी, जाओ उसकी बात सुनो। वो उसे टाल कर भेजता हाथ की जानिब मुतवज्जा हो गया। खाने से फारिग होकर सब सो गए थे। अंधेरे में डूबी हवेली पर इस वक्त सन्नाटे का राज था। वो धीरे धीरे कदम उठाती कमरे से बाहर आई। सिया बड़ी बड़ी आंखें अतराफ में घूमती कुछ ढूंढ रही थी। कमरों की बुझी बत्तियां ग्रीन सिग्नल दे रही थी। वो इत्मीनान से सीधी हुई। हिरनी किसी चाल चलते नंगे दूधिया पैरों का रुख किचन की जानिब था। तभी वो ठिठक कर रुकी। चेहरे पर निगाहों की तपिश सी महसूस हुई। सफेद दूधिया हाथ चादर में छुपाते वो खौफ से पलटी। किसी को ना पाकर अपना वहम समझकर सर झटकती किचन में चली आई। हाथ चादर से निकाले और हाथों में पकड़ी चीज को स्लिप किचन की स्लीप पर रख दिया। मसालेदार देसी खाने खाकर राहत को बार बार प्यास महसूस हो रही थी। वो पानी पीने के लिए उठा तो खाली जग उसको कोफत में मुब्तला कर गया। वो पानी लेने किचन की तरफ जा रहा था, तभी उसे अंधेरे में हेवला सा नजर आया। वो चौकन्ना होकर मुनासिब फासले से उसके पीछे चलने लगा। एक जगह रुक कर वो पलटी तो स्ट्रेट लाइट की रोशनी में आहत को निशा का मुखड़ा दिखा। उसकी सभी रोशन पेशानी पर बल पड़े। ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, सोचते हुए वो किचन में दाखिल हुआ। निशा का नीम रुख उसकी जानिब था। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर देखता, पैंट की पैकेट में रखा मोबाइल मैसेज ट्यून पर थर्राया। वो खौफ से उछल कर पलटी। हाथ को देखते चीखना चाहा, पर वो उसका इरादा भांपते बर्क रफ्तारी से उस तक पहुंचा। मजबूत चौड़ी हथेली निशा के होठों पर रखे वो उसकी चीख का गला घोट चुका था। निशा आंखें फाड़े अपने इस कदर करीब खड़े आहत को देखने लगी। मैं हाथ हटा रहा हूँ और तुम बिल्कुल भी नहीं चीखोगी, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। आहत की भारी आवाज में सरगोशी पर निशा ने झट से हंस बात में सर हिलाया था।